بعض ساتھیوں نے ایک سوال پوچھا ہے اور وہ انتہائی ضروری تھا، اس لیے آپ کے سامنے وہ رکھنا بھی ہے سوال۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب نبوت اللہ رب العزت کی رحمت ہے تو رحمت کو تو جاری ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے، اور آقا کا خاتم النبیین ہونا اس کے منافی ہے۔ گویا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کے بعد بھی نبوت جاری رہنی چاہیے، رحمت کا تقاضا یہی ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھیے کہ اصل میں یہ سوال کرتے کون ہیں، پہلے یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ سوال اصل میں قادیانی کرتے ہیں، اور قادیانیوں کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرزا غلام محمد قادیانی ملعون اس کی نبوت کو ثابت کیا جائے، اس لیے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے اور رحمت کو جاری ہونا چاہیے، اور آقا کا خاتم النبیین ہونا اس کے منافی ہے۔ تو اب یہ سمجھیے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نبوت رحمت ہے، لیکن رحمت ہوتی کیا ہے؟ رحمت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ رحمت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بوقت ضرورت ہو اور بقدر حاجت ہو، یہ دو چیزیں ہوں۔ جیسے بارش اللہ رب العزت کی رحمت ہے، لیکن دو شرطیں جب ہوں اس میں، ایک بوقت ضرورت ہو اور دوسری بقدر حاجت ہو۔ اگر ضرورت نہیں ہے اور بارشوں پہ بارشیں ہو رہی ہیں تو یہ رحمت نہیں ہوتی، یہ زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح بوقت ضرورت تو ہے لیکن بقدر حاجت نہیں، یا تو بہت ہی کم ہوئی یا اتنی زیادہ ہوئی کہ سیلاب کے سیلاب آ گئے، تو یہ بھی رحمت نہیں ہے۔ تو رحمت ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک بوقت ضرورت ہو، دوسری بقدر حاجت ہو۔ اب نبوت کو سمجھیے، نبوت بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے جب بوقت ضرورت ہو اور بقدر حاجت ہو۔ اب دیکھیے، جتنے پہلے انبیاء آئے ان کی شریعتوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے نہیں لی۔ جتنے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام آئے ان کے اوپر بھی صحیفے نازل ہوئے، شیس علیہ السلام آئے ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے، تو لیکن جب وہ نبی اس دنیا سے گزرے تو اس کے بعد ان کی تعلیمات میں تحریفات ہو گئی، ان کی شریعت میں تحریف ہو گئی، ان کی شریعت گویا ایسے سمجھ لیجئے مٹ گئی۔ اب اندھیرا تھا، اب نبوت کی ضرورت تھی، چونکہ ضرورت تھی اس لیے اللہ رب العزت نے نبی بھیجا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اٹھایا، ان پر انجیل نازل کی گئی، اور انجیل کے اندر بھی تحریف ہو گئی۔ جب انجیل میں بھی تحریف ہو گئی ان کے اٹھانے کے بعد، اب اندھیرا تھا، اب ضرورت تھی کہ کوئی نبی آنا چاہیے، اور حاجت بھی تھی اور ضرورت بھی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی وہ قرآن مجید کی شکل میں تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی کا بیان ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی تو اب آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آقا کی شریعت ابھی تک باقی ہے، اندھیرا نہیں ہے، اور قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے اس کی حفاظت لی ہے۔ جب قیامت تک باقی ہے، آقا کی تعلیمات بھی، آقا کی شریعت بھی باقی ہے، تو ابھی روشنی ہی روشنی، اندھیرا نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ آقا کی شریعت کو تبدیل کرے گا، اس کے اندر فساد پیدا کرے گا، اس لیے وہ نبی آنے والا جھوٹا نبی ہوگا، دجال ہوگا، نیا نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، وہ تم کو نبوت پہلے ملی ہے، تو بہرحال کوئی نئے نبی آئے گا نہیں، کسی کو نبوت پھر نہیں ملے گی۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو آقا کی شریعت جو موجود ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، اس میں فساد پیدا کرے گا، تو لہٰذا خاتم النبیین ہونا اس رحمت کے منافی نہیں ہے۔ رحمت کے منافی اس وقت ہوتا کہ آقا کی تعلیمات ختم ہو جاتی، پھر کسی نبی کی ضرورت پڑتی، لیکن جب آقا کی شریعت کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی، قرآن کی حفاظت کی اپنے ذمے لی، تو قرآن کی جو تشریحات ہیں ان کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے، تو وہ قیامت تک باقی ہے۔ جب قیامت تک آقا کی شریعت باقی ہے، نئے نبی کی ضرورت نہیں، اور یہی آقا کے ختم نبوت پر دلیل ہے۔ قادیانی حضرات یہ شبہ اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا کیا جا سکے اور ان کے ذہنوں میں ختم نبوت کے حوالے سے شک پیدا کیا جائے، اور یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں۔
ایک مسلمان ہونے کے لیے جیسے آقا کو نبی ماننا ضروری ہے تو مسلمان ہونے کے لیے آقا کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ کوئی اگر مسلمان آقا کے خاتم النبیین ہونے میں شک کرے گا وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شک پیدا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی آقا کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے نبوت کے دعوے پر کوئی دلیل مانگتا ہے مسلمان، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کافر ہونے کا کہ اس کو آقا کی ختم نبوت میں شک ہو گیا، تبھی تو وہ دلیل مانگ رہا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ قادیانی حضرات یہ شبہ پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آقا پر بھی ایمان لائے اور آقا کی ختم نبوت پر پکا ایمان ہو۔ آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ایمان سے خارج ہے، اور جو آقا کی ختم نبوت میں بھی شک کرے گا وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔